مقامی ولایت پانے والی دعا اللہم اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ دعا جو 25 یا 27 دفعہ روزانہ پڑھے گا، اللہ اس کو بغیر کسی بڑی عبادات کے ولایت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ جو روزانہ امت کے لیے توبہ کرے گا اس کو رب کیا دے گا؟ انوکھا نظام ہے، عجیب نظام ہے۔ ایک ہے اپنی ذات کے لیے توبہ، ہر بندہ کرتا ہے۔ ایک ان لوگوں کے لیے توبہ جن کے لیے میرا جی نہیں چاہتا، جہاں میری طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے لیے توبہ جن کو میں جانتا نہیں۔ ان کے لیے جو توبہ کرے گا اللہ اس کو زندگی میں مقام ولایت عطا فرمائیں گے، بڑی عبادتوں کے بغیر۔ جو شخص 25 یا 27 دفعہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توبہ کرے گا، یا ان لوگوں کے لیے توبہ کرے گا جن کو وہ نہیں جانتا، پوری دنیا میں کسی جزیرے میں جو ہماری کائنات کے نقشے میں جزیرہ نہیں ہے، وہاں پر ایک ایسا انسان رہتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، بس آگے اس کو حرام حلال کا پتہ نہیں، جائز کیا ہوتا ہے ناجائز کیا ہوتا ہے، بس اللہ کو مانتا ہے اور کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے۔ وہ ایک مسلمان ہے، اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کر رہا اور اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کر رہا جس کا ایک لہجہ بھی نافرمانی میں نہیں گزرتا۔ اس دعا میں اس کی بھی مغفرت ہے اور اس کی بھی مغفرت ہے۔ چھوٹے سے بول اور اربوں نیکیاں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ان بولوں کو 25 یا 27 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزیں عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ جل شانہ اس کو نیکیاں دے گا، جتنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس میں جنات اور انسان شامل ہیں۔ کیا خیال ہے جتنے مسلمان اس دنیا سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک یا خود مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھ لیں، اربوں انسان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک دفعہ پڑھنے سے گھر بیٹھے بیٹھائے آپ کو اربوں نیکیاں مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور سنیں، جو بندہ یہ بول پڑھے گا اللہ پاک اسے ان لوگوں میں شامل کر دے گا جن کی دعائیں میرے رب نے ازل سے فیصلہ کیا ہے قبول کرنا ہے، یا اللہ جن کی دعائیں قبول کرے گا اللہ ان میں شامل کر دے گا۔ اللہم اغفر لی ولی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور اللہ جل شانہ اس شخص کو ان لوگوں میں سے بنا دے گا جن کی وجہ سے عالم کو رزق دیا جاتا ہے، عالم کو مخلوق کو جن لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اللہ ان بندوں میں اس کو شامل کر لے گا جو روزانہ اس کو 25 یا 27 بار پڑھے گا۔ ناممکن سے ناممکن مصیبت، پریشانی، مشکل، غم، درد سے نکلنے کا یہ وظیفہ ہے۔ آگے حضرت کہتے ہیں میں کتابیں رسالے کھنگالتا ہوں اور اپنے مقصد کی چیزیں اس میں سے نکالتا رہتا ہوں، بول، حرف، لوگوں کی زندگیاں، امت کا درد، امت کا غم، دکھی انسانیت کے لیے آسانیاں، دکھی انسانیت کے لیے کوئی وظیفے، تسبیح، ٹوٹکے میں لوگوں سے لیتا رہتا ہوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اور کن کن کیفیتوں سے، اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ جو بول ہے آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور میں ایک لفظ کہہ کر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے کہ تو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں۔ میرا بندہ بھی کہتا ہے کہ مولا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مولا مجھے معاف کر دے اور میرے ماں باپ کو، مومنوں کو، مومن عورتوں کو، مسلم مرد کو، مسلم عورتوں کو، اور جو زندہ ہیں اور جو موجود ہیں اور جو غائب ہیں، سب کو معاف کر دے، آمین۔ اللہ میں جن کو جانتا ہوں انہیں معاف کر دے اور جن کو نہیں جانتا ہوں ان کو بھی معاف کر دے، جنہیں پہچانتا ہوں معاف کر دے، جنہیں نہیں پہچانتا انہیں بھی معاف کر دے۔ یہ امت ہے، یہ اندر کا درد ہے جو اپنی ذات سے نکلا ہے، جو کسی فرقے سے نکلا ہے، جو کسی رنگ سے نکلا ہے، کسی علاقے سے نکلا ہے، اس نے ساری حدودیں توڑی ہیں۔ اس کے اندر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم شامل ہوا ہے۔ میرے اللہ کو یہ غم بہت پسند ہے، اور جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، یہ بول پڑھتا ہے، یہ لفظ پڑھتا ہے، اللہ اس کے مسائل حل کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے ناممکن سے ناممکن مصیبت ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، غم ہے، درد ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی حل نہیں۔ جب بھی یہ دعا 27 دفعہ پڑھا
جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ عجیب بات بتا رہا ہوں، غور سے سننا۔ کہا میں اپنی ہر دعا میں کوشش کرتا ہوں کہ گڑ گڑا کر اس کو 27 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور پھر اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے تیرا حکم، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے اس کو اللہ پاک ان لوگوں میں شامل کرتا ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولا، تو نے مجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے، مجھے یقین ہے میری یہ مشکل، یہ پریشانی حل کر دے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اے میرے بندے، میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا۔ تو اللہ کے ساتھ اچھے گمان کر کے تو دیکھ، کیوں ڈرتا ہے؟ کوئی مشکل ہو؟ میں اس کو 27 بار پڑھ لیتا ہوں۔ اب بتاؤ 27 دفعہ پڑھنے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ رمضان کریم کا تحفہ۔ کہتے ہیں ابھی رمضان آ رہا ہے۔ اچھا، یہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر پل کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ، ہر گھڑی کے ساتھ، ہر موسم کے ساتھ، ہر مہینے کے ساتھ۔ میں ایک مثال دے رہا، رمضان آ رہا، اگر اس کی افطاری کے وقت 27 دفعہ پڑھ لیں تو کوئی مزیدار چیز نہیں بن جائے گی؟ ادھر قبولیت کا وقت، گرمیوں کے روزے، شدت کے روزے، جب پانی پہ نظر طبیعت چاہ رہی کہ ایک دم پی لیں اور ایک دم کھا لیں، ادھر رمضان کا یہ انداز، ادھر بے چینی، بے قلی، بے قراری، ادھر قبولیت کی گھڑی کا وعدہ، ادھر اس کی قبولیت کا وعدہ، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک افطار کا وعدہ اور ایک اس دعا کا وعدہ کہ 27 دفعہ پڑھ کر ان لوگوں میں شامل جن کے ذریعے رزق دوں گا، 27 دفعہ پڑھ کر ان لوگوں میں شامل جن کی دعائیں قبول کروں گا، اور فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کر دیتا ہوں، اور جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو شخص پڑھتا ہے اللہ برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ اس کی ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو سارا عالم مل کر مانگے اور اللہ سے نہ منوا سکے، اور جب یہ ادنا سا آدمی جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں فوراً قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی خوش قسمت انسان رات کو سوتے ہوئے یا صبح اٹھتے ہوئے کسی بھی لمحے 27 دفعہ پڑھ لے، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اور وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو 15 شعبان سے یا رمضان مبارک کے شروع سے اور رمضان کے آخر تک، لیلۃ الجائزہ کے آخر تک اس کو لاکھوں پڑھ لے اور امت کے لیے بھی مانگے اور اپنے لیے بھی مانگے۔ آگے کہتے ہیں میں نے جن حضرات کو جو وظائف دیے ہوئے ہیں وہ یہ دعا بھی 27 دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانیے کیا چیز ہے جو آپ کو مل رہی ہے اور ملی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ آپ نے اس میں ایک مانگا ہے اور سارے جنازے کی دعا دیکھیں۔ چھوڑ اپنی زندگی کی چاہتوں کو، اگر تو اپنی زندگی کی چاہتوں کو بہت زیادہ پوری کرنا چاہتا ہے اور اتنی زیادہ کہ تیری نسلیں مالا مال ہو جائیں، تو پھر ان بولوں پہ جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بول یہ ہیں، مانگ تیری نسلیں مالا مال ہو جائیں گی، تیری نسلوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی، تیری نسلوں پہ برکتوں کی، علم کی، حلم کی، عطا کی، وفا کی، شفا کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ آجا ان بولوں پہ آجا، تو نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیا، ہر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت ہی برکت ہے، لیکن فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان، اس فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری امت کا غم لے اپنے دل میں، اور پھر دیکھ اس فکر کے بدلے اللہ تیری ساری فکریں، رزق کی فکریں، صحت کی فکریں، بچوں کی فکریں، نصیبوں کی فکریں، اور اللہ پاک فاقوں کی فکریں، کاروبار کی فکریں اللہ تیری دور کر دے گا انشاءاللہ، آمین۔